الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك وأولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات و تسبیحات اللہ خالق کل کائنات مالک ارض و سماء کے لیے، جس کی نعمتیں نہ تو گنی جا سکتی ہیں اور نہ ہی شمار کی جا سکتی ہیں۔ درود السلام فاطمہ کے بابا، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف گامزن فرمایا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کے ادا کرنے سے نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے، گناہ کرنے سے گناہ کرنے کی دوری پیدا ہوتی ہے، سیئات سے اجتناب کا موقع ملتا ہے۔ یہ عظیم مشن انبیاء کا مشن ہے، صلحاء اور صحابہ اکرام کا مشن ہے۔ یہ عظیم مشن اللہ نے اس کے لیے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کا انتخاب کیا کہ اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، ان کو زندگی کا مطلب سمجھائیں، اللہ کی وحدانیت پر لگائیں، ان کو اپنی مقصد پیدائش سے آگاہ فرمائیں۔ رب العالمین سورہ النحل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں داعی، مبلغ اور رسول بھیجے۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی بندگی کریں، طاغوت کی بندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟
ما یعبد من دون اللہ وہو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے، جس کی مرضی کے مطابق چلا جائے اللہ کے علاوہ وہ طاغوت ہے۔ سارے انبیاء کرام کا مشن قوم کو اللہ کی طرف بلانا تھا، قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، ہر نبی نے، ہر داعی نے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ رسول کا کام سمجھانا ہوتا ہے، دعوت کرنا دینا ہوتا ہے، رسول کا کام تبلیغ کرنا ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا ہوتا ہے۔ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، اور فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے اتنی دعوت دی، نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑا۔ دعوت قومی لیلا ونہارا، دن کو بھی دعوت دی اور رات کو بھی دعوت دی۔ جناب صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ، ان کا مشن بھی یہی تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف جناب ہود کو بھیجا، ان کا مشن بھی یہی تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، ان کا مشن بھی یہی تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اپنی مقصد حیات کو سمجھو۔ مقصد یہ نہیں کھاؤ پیو اور سو جاؤ، مقصد یہ نہیں زندگی کا چھوٹے سے بڑے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو اور پھر مر جاؤ، بلکہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی بندگی کریں۔ زندگی اور موت کیوں بنائی؟ کتنے لوگ زندہ ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھے عمل کون کرتا ہے، اللہ کو راضی کون کرتا ہے، اللہ کی بات کون مانتا ہے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی کون گزارتا ہے۔ عبادت کا معنی خالی نماز نہیں، عبادت کا معنی خالی ذکر اللہ کرنا نہیں، عبادت کا معنی خالی حج نہیں، بلکہ عبادت کا معنی مومن کی زندگی، بندے کی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق گزرنی چاہیے، اللہ کے احکام کے مطابق گزرنی چاہیے۔ انبیاء نے اسی کی دعوت دی کہ ایک میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر علیہ السلام پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، جو دین اتارا، جو وحی اتاری، جو احکامات اتارے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ پہنچا دیجئے، امت کو بیان کر دیجئے۔ کہیں یوں فرمایا دعوت کیسے دینی ہے، اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے، لوگوں کو بلائیے، دین پہ لگائیے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیے، بے دینوں کو دیندار بنائیے، اس مشن کا انتخاب کیجئے جس مشن کے لیے اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا مشن ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس مشن کی آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ، خیر کی طرف آ جاؤ۔ کہیں یوں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، دعوت والے مشن کا انتخاب کرے،
امر بالمعروف اور نہی انل منکر کرنے والے ہوں، فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ اس امت کو بہترین امت کہا۔ اس کی بہترین امت ہونے کی وجہ کیا بتائی؟ اس امت نے انبیاء والا کام کرنا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ امت آخری امت ہے۔ نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے کرنا ہے، امت کے ہر فرد نے کرنا ہے، امت کی عورت نے بھی کرنا ہے، امت کے مرد نے بھی کرنا ہے، امت کے بزرگوں نے بھی کرنا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تمہارا ایمان اللہ پر ہے، تمہارا یقین اللہ پر ہے۔ اللہ نے کسی امت کو بہترین امت نہیں کہا۔ قوم نوح کی امت کو، قوم عاد کی امت کو، اصحاب مدین کو، کسی بھی قوم کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، اصحاب مدین کو، جتنی بھی اقوام گزری، کسی قوم کو اللہ نے خیر الامت نہیں کہا۔ یہ اعزاز، یہ ترہ امتیاز اگر دیا تو یہ امت محمدیہ کو دیا۔ یہ ترہ امتیاز امت محمدیہ کا ہے۔ اس بنیاد پہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت کی تعریف کی، جو جماعت اچھائیوں کا حکم دیتی تھی، جو جماعت برائیوں سے روکتی تھی، جو جماعت خیر کا کام کرتی تھی، اللہ نے انہیں نیک لوگ کہا، انہیں صالحین کہا، اور یوں فرمایا من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اہل کتاب میں ایک گروہ تھی، ایک جماعت تھی جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی آیتیں پڑھا کرتی تھی، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتی تھی۔ اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی کہ عباد الرحمن کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ ایک صفت یہ بھی ذکر کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اللہ پہلے آسمان پہ آیا کرتے ہیں، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے مجھے منانے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں، میں اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دوں، میں اسے صحت عطا کر دوں، میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں۔ جب بندے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اللہ ثلث اللیل میں پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اہل کتاب کے گروہ کی تعریف کی کہ وہ راتوں کو اٹھ کے آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منایا کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکا کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں وہ جلدی کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے خیر کے کام میں جلدی کا حکم دیا، سارعوا الی مغفرہ، سابقوا، کہیں سارعوا ذکر کیا، کہا یہ لوگ نیکی کے کام میں جلدی کیا کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ کس کی تعریف کی؟ اہل کتاب کی ایک جماعت کی تعریف کی۔ کس بنیاد پر کی؟ کہ یہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر کی؟ یہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ کس بنیاد پر کی؟ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو مناتے ہیں۔ کس بنیاد پر کی؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیر کے کام میں یہ جلدی کیا کرتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام اتنا عظیم اور مقدس کام ہے، اتنا عظیم اور مقدس مشن ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ارے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟
جو اللہ کی طرف بلائے، تعالو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف، آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لوگ بلا رہے ہوتے ہیں دنیا کی طرف، لوگ بلا رہے ہوتے ہیں اسباب الدنیا کی طرف، لوگ بلا رہے ہوتے ہیں ہلاکتوں کی طرف۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ذمہ داری خالی علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، فارغ التحصیل لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے خالی، یہ ذمہ داری ہر مومن کی ہے، ہر مومنہ خاتون کی ہے۔ اسے نیکیوں کا مجسمہ ہونا چاہیے، اچھائیوں کا حکم دینا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے۔ سورہ توبہ پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد کا دوست ہے، مومنہ خاتون کی دوست ہے۔ اجتماعی ذمہ داری ہے، اجتماعی ڈیوٹی ہے، اجتماعی فریضہ ہے۔ وہ کیا؟ کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خالی علماء کی نہیں، ہم میں سے ہر بندے کی ہے، ہر فرد کی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دعوت والا کام کرے، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اللہ رب العزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمن کہتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاف کیجئے، تبلیغ کا حکم دیجئے، اچھائیوں کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے اعراض کیجئے۔ کہا ہر جگہ پہ دعوت کا کام کر رہا ہے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی امر بالمعروف کریں، وہاں بھی نہی عن المنکر کریں۔ ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس بالطرقات، صحابہ کرام راستے میں نہ بیٹھا کریں، راستے میں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ صحابہ نے فرمایا ما لنا بدم من مجالسنا نتحدث فی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عادت ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اہم باتیں ڈسکس ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے فاعطوا الطریق حقہ، راستے کو اس کا حق دے دو۔ صحابہ حیران ہوئے، راستے کا حق؟ ما حق الطریق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے 5 حق بیان کیے، غض البصر وکف العزا ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ راستے کا حق 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز غض البصر، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی آنکھوں کو پست رکھیں۔ راستے پہ چل رہے ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے طریقہ کار؟ پہلے تو اجتناب کریں۔ یہ بازاریں کا دنیا میں سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے، اور دنیا میں جب بہترین جگہ کوئی ہے وہ اللہ کے گھر مسجدیں۔ آج مساجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، مساجد میں اگر آتے بھی ہیں تو سلام پھیر کر فوراً جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بازاروں میں ہمارا دل لگا کرتا ہے۔ خیر بہرحال بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، اور بدترین جگہ جہاں گناہ ہوتے ہیں، جہاں فحاشی ہوتی ہے، جہاں اللہ کے احکام کو روندا جاتا ہے، جہاں گناہ ہوتے ہیں وہ بازار ہیں، اور جہاں نیکیاں کی جاتی ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں۔ کا راستے کا پہلا حق یہ ہے، اگر بازار میں ہو، راستے میں ہو، تو غض البصر، اپنی آنکھوں کو نیچے کریں۔ اللہ نے مومنین سے کہا کل للمؤمنین یغض من ابصارہ، کہ مومنین کو چاہیے اپنی آنکھوں کو نیچا کریں۔ اللہ نے مومنات سے کہا کہ خواتین کو چاہیے اپنی آنکھوں کو پست رکھیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ وکف العزا، کسی کو تکلیف نہ دیں، تکلیف دہ چیز کو دور کر دیں راستے سے، پتھر آئے، کانٹے آئیں، تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دیں۔ ورد السلام، تیسرا حق یہ ہے سلام کا جواب دیں۔ چوتھا حق یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ یہ راستے کا حق بتایا،
مجلس میں ہیں، میٹنگ میں ہیں، مشاورت میں ہیں، تو وہاں اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، وہاں خیر کی بات کریں۔ امر بالمعروف کو، دعوت والے مشن کو اتنا عظیم مشن قرار دیا کہ یہ جہنم سے دوری کا سبب ہے۔ طویل حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ 5 موقعوں پر حدیث لے کر آئی۔ حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ خلق کل انسان علی 60 و 300 مفصل، اللہ نے ہر انسان کو 360 جوڑ دیے ہیں، میرے بھی 360 جوڑ، آپ کے بھی 360 جوڑ۔ ہر نو مولود پیدا ہونے والا بچہ خلق علی 60 و 300 مفصل، 360 جوڑ ہوا کرتے ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ فمن قبر اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وازل حجرا عن طریق الناس، ارے جو سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، پتھر کو ہٹاتا ہے، ہڈی کو ہٹاتا ہے، کانٹے کو ہٹاتا ہے، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ کہا عددا تلک 60 و 300، یہ 360 جوڑ کا صدقہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ فَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا دیں گے۔ امر بالمعروف کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ سیئات کو معاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ، آدمی کا فتنہ گناہ میں شامل ہوا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ یکفرھا، گناہوں کا کفارہ کیا ہے، اسے کیا چیز مٹاتی ہے؟ الصیام والصلاۃ، روزہ نماز، والصدقہ، صدقہ بھی اسے دور کر دیتا ہے، والامر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ اس گناہوں کو دور کر دیتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس مشن کی، اتنا مقدس مشن ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ، ایک صبح اللہ کے راستے میں لگانا، او روحۃ، یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ کتنا مقدس عمل! اور صحابہ اکرام نے اس مشن کے لیے اپنی زندگیاں دے دی، اپنی جوانیاں دے دی، اپنی عمریں دے دی، اپنے گھروں کو چھوڑا، ہجرتیں کی۔ پورے سعودی عرب کے اندر صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، مورخین بیٹھے ہوں گے، صاحب علم اور معرفت موجود ہوں گے، صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ کل صحابہ کتنے تھے؟ 1,44,000 صحابہ اکرام، باقی کہاں گئے؟ ان کی قبریں کہاں ملیں گی؟ کسی کی قبر فلسطین میں ملے گی، کسی کی قبر چین میں ملے گی، کسی کی قبر افغانستان کے پہاڑوں پر ملے گی، حتیٰ کہ سندھ کے علاقوں تک ملیں گی۔ کیوں نکلے تھے؟ یہ دعوت دین لے کر، دعوت کا سبق لے کر، امر بالمعروف کا سبق لے کر، نہی عن المنکر کا درس لے کر وہ نکلے تھے، تبھی تو ہم مسلمان ہوئے۔ اتنا عظیم مشن غدوۃ فی سبیل اللہ، اس کے لیے ایک صبح نکلنا، ایک شام نکلنا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، ابو عبس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا اس کے قدموں پر مٹی لگی، حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ ایک اور حدیث صحیح الجامع میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ الایمان باللہ ثم صلۃ الرحم ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب 3 عمل ہیں، اللہ پر ایمان لانا، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو ملایا کریں، تعلقات کو ملایا کریں، رشتوں کو کاٹا نہیں کریں، رشتوں کو توڑا نہیں کریں، رشتوں کو ملانا یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، وَأَبْغَضُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
اللہ کا حق مخلوق کو دینا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا، مخلوق کسی کے سامنے جھک جائے، یہ اللہ کے ہاں بدترین اسے ابغض الاعمال قرار دیا۔ وقطیعۃ الرحم، رشتوں کو توڑنا، یہ بھی بدترین عمل ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے لیے اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے۔ آپ کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دیں گے، وہ نماز پڑھے گا، اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اتنا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ ولا ینقص من اجورہم شیئا۔ ارے جو کسی کو ہدایت پہ لاتا ہے، نیکی پہ لاتا ہے، دین پہ لاتا ہے، اللہ کے گھر پہ لاتا ہے، جب تک وہ اجر کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، جو لانے والا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، تھوڑا سا اجر بھی کم نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر ایک بے نمازی کو نمازی بنا لیا اور وہ نمازی بن گیا، موت تک، موت کے بعد تک اجر ملتا رہے گا۔ ایک بے دین کو دین پہ لگا دیا، کتنا اجر ملے گا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من دعا الی الفجور، جو کسی کو گناہ پہ لگا دیتا ہے، فحاشی پہ لگا دیتا ہے، کان علیہ من الاسم، اسے بھی اتنا گناہ ملے گا جتنا گناہ کرنے والا کرتا ہے۔ ولا ينقص من آثامہم شیئا، ان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، مشہور حدیث ہے۔ جو کسی کو خیر کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، جتنا کرنے والا عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، دعوت دینے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ جتنا کرنے والے کو نماز پڑھ رہا ہے آپ کی دعوت پر، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے آپ کی دعوت پر، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ قرآن کریم وغیرہ وغیرہ تلاوت کر رہا ہے آپ کی دعوت پر، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ کسی بچے کو مدرسے میں داخل کرایا، وہ پڑھ رہا ہے آپ کی اس تھوڑے سے مشن پر، آپ کو یہ اجر ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا اجر